بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواہ مسلم. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگوں، تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ چھوٹے بچے نے گواہی دی جس کی وجہ سے عزیز مصر قطفیر یا اطفیر ان کا کنفیوژن دور ہو گیا، کیونکہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا رہی تھی. یوسف علیہ السلام نے پوری صفائی بے باکی کے انداز میں پیش کی. اب ادھر سے بھی صفائی پیش کی جا رہی ہے اور ادھر سے بھی صفائی پیش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عزیز مصر کا کنفیوژن اور بڑھتا جا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ایسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آنے والی تہمتوں کی برات کا بھی معجزانہ انتظام کرتا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، چھوٹے بچے نے گواہی دی. اسی گواہی کے مطابق علامت کو جانچا گیا، پتہ چل گیا کہ اس میں قصوروار کون ہے. بتایا تھا کہ محل کے اندر 5 افسروں کی بیویاں تھیں اور پتہ چلتے چلتے ان بیویوں کو بھی، افسروں کی بیویوں کو بھی پتہ چل گیا. اور جب ان کو پتہ چل گیا تو ہوٹ کے باہر کوٹ کے باہر بات یہاں سے اگر لیک ہو گئی تو پھر وہ پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، اور خصوصاً عورتوں کے گروپ میں پھیل جائے تو پھر اس کو پھیلانے کی مردوں کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جب یہ معاملہ پورے شہر میں پھیل گیا تو اب بیڈ کومنٹس آنا شروع ہو گئے. ارے عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ، اب اس کی وجہ سے بہت زیادہ رنج بڑھ رہا ہے، زلیخا کا رنج بڑھ رہا ہے. ایک کومنٹ دیکھنے کے بعد اور بی پی ہائی ہو رہا ہے، ارے لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ ان سب کو جمع کرنا چاہیے محل کے اندر. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے یا زلیخا نے اپنے متعلق یہ چیمی گویا خود پورے شہر میں ہو رہی ہیں اور عورتیں کر رہی ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے. جب یہ سننے کے بعد وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، پورے شہر کے اندر دعوت نامے بھیج دیے عورتوں کے نام. عزیز مصر کے محل میں مصر کی ساری عورتوں کی دعوت ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور محل کے اندر جہاں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا وہاں بہترین تکیے لگا دیے، شاہی تکیے، اور دسترخوان بھی بچھا دیے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور چونکہ کچھ فواکہ اور میوے ایسے تھے، پھل فروٹ جن کو کاٹ کر کھایا جاتا تھا، تو چاقو، تیز چاقو بھی ان کے ہاتھ میں ہر ایک کو دے دیے تاکہ یہ پھل اسی چاقو سے کاٹ کر کے کھائے. یہ پوری پلاننگ یہاں محل کے اندر پوری تیار ہو گئی.
اور حضرت یوسف علیہ السلام تو محل کے ایک کمرے میں ہیں، ان کو اس پوری پلاننگ کا پتہ نہیں ہے۔ وقالت اخرج علیہم، عزیز مصر کی بیوی نے پھر یوسف علیہ السلام سے کہا باہر آؤ۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آئے، فلما رأینہ اکبرنہ، یوسف علیہ السلام کو تو پوری پلاننگ کا علم نہیں ہے، جیسے ہی باہر آئے اور ان عورتوں کی نظر ان یوسف علیہ السلام پر پڑی، اکبر نہ ہو، بس نظر نیچے جھکنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وقطعن ایدیہن، اور دیکھنے میں اتنی مستہ ہو گئی کہ پھل کاٹنے کے بجائے پھل پر چھری چلے، ہاتھ پر چھری چل گئی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کاٹ رہا ہوتا ہے اور اچانک ایک دوسرے سے بات بھی کرنے لگا اور اچانک دماغ ذرا آؤٹ ہو گیا تو فوراً ہاتھ پر چھری لگ جاتی ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے۔ بس یہاں تو یوسف علیہ السلام پر نگاہ پڑی ہے کہ وہ نگاہ ہٹنے کو ہی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی مگن ہو گئی کہ چھریاں پھلوں پر چلنے کے بجائے ہاتھوں پر چل گئی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، زبان سے بے اختیار نکل گیا، ارے یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، پورا نورانی معلوم ہو رہا ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اب زلیخا کو موقع مل گیا کہ یہ بھی تو اب یوسف پر دل دے بیٹھی ہیں اور مجھے ملامت کر رہی تھی جب میرا معاملہ مصر شہر میں پھیل گیا تو ادھر ادھر کی باتیں میرے متعلق کر رہی تھی، آج کیا حال ہے اور تمہارے ہاتھوں کا حال دیکھو، اور اس سے بھیانک تمہارے دلوں کا حال ہوا ہے۔ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں میری طرف منسوب کر رہے تھے۔ ہاں یقیناً اب جب عورت کے سامنے سارے راز فاش ہو گیا ساری عورتوں کا کہ یہ بھی دل کی کمزور ہے اور جو حرکت میں نے کی ہے یہ سب بھی اسی میں مبتلا ہو گئی ہے، تو صاف صاف کہہ دیا یہی وہ انسان ہے جس سے میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کی درخواست کی تھی۔ فاستعصم، لیکن یہ بچا رہا، لیکن تم گواہ رہنا میں ابھی بھی اس کو یہ حکم دیتی ہوں، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس چیز کا میں حکم دے رہی ہوں اگر یہ پورا نہیں کرے گا لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو قید میں ڈال دیا جائے گا یا میرے محل میں وہ بہت بے عزت ہوگا۔ اب یہ عورتیں یوسف علیہ السلام سے درخواست کر رہی ہیں، ارے یہ تمہاری محسنہ ہے، تمہاری مربیہ ہے، تمہاری پرورش کرنے والی ہے، اس کی یہ معمولی خواہش تم پوری نہیں کر سکتے، تمہیں پوری کرنی چاہیے۔ جو خراب بات کرنے والی زلیخا کے بارے میں اب زلیخا کی موافقت کر کے یوسف علیہ السلام کو مشورہ دے رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سارے پینترے جب ان کے دیکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ قید میں جانا مجھے پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اس کام میں مبتلا ہو جاؤں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا کہ کبھی انسان کے درمیان دو مصیبتیں جمع ہو جائے تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی کے بجائے کم سے کم یہ چھوٹی مصیبت مل جاتی تو اچھا تھا، نہیں بلکہ اس وقت عافیت کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی صبر کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مت مانگو بلکہ عافیت مانگو، کیونکہ صبر ہوتا ہے آنے والی مصیبت کے بعد، گویا مصیبت آئے اور اس پر مجھے صبر ملے، تو صبر کا مطالبہ مت کرو بلکہ عافیت کا مطالبہ کرو۔ اور ایک روایت میں کہ یوسف علیہ السلام پر بعد میں وحی آئی کہ اگر اس وقت تم عافیت کا مطالبہ کرتے اور جیل میں جانا پسند نہ کرتے تو تم آج جیل میں نہ ہوتے، لیکن یوسف علیہ السلام کا مقصود جیل میں جانا پسند کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ سوچ رہے کسی طریقے سے میں گناہ سے بچ جاؤں، چاہے مجھے جیل میں جانا پڑے گناہ سے بچنے کے لیے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ خیر اب یہ تو شہر میں بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ اب تو ایک عورت نہیں، اب تو ہزاروں زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگ چکی ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں اور چمگوئیاں ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس معاملے کو دبانے کے لیے، کیونکہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سب پر چلا گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو اب وزیروں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے، حالانکہ ان کی برات کا ہر ایک کو علم ہے مگر معاملے کو دبانا ہے، اس لیے اب ان کو جیل کے حوالے کر دیا جائے، جب معاملہ دب جائے گا ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ خیر یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔
یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے جن کا معاملہ ابھی زیر غور تھا، عدالت میں ان کی ابھی سنوائی چل رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام بدماشوں کی بستی میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ قیدیوں کی بستی بدماشوں کی بستی ہی ہوتی ہے، مگر ایک یوسف پہنچ گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ایسے اخلاق پیش کیے، جو بھی قیدی بیمار ہوتا تھا اس کی عیادت کرتے تھے، جو بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا اس کو تسلی دیتے تھے، خود پریشانی اٹھاتے تھے مگر دوسرے کے لیے عافیت تلاش کرتے تھے، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، سب کو تسلی دیتے تھے کہ ان قریب اللہ کی طرف سے تمہارا وقت آئے گا کہ تم جیل سے نکل جاؤ گے۔ رات بھر عبادت اور یہ اخلاق نے قیدیوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ جیلر بھی متاثر ہوا، جو جیل کا افسر تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو چھڑا تو نہیں سکتا لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قید خانے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے متاثر ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے مگر یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے کہ میری زندگی کے جس موڑ پر کسی نے مجھ سے محبت کی ہے مجھ پر مصیبت آئی ہے۔ میں جب چھوٹا بچہ تھا، والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو پھوپھی کو مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ اب دودھ پلانے والا کوئی نہیں تھا تو پھوپھی دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی۔ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی، اب یوسف کو تو میں پاس نہیں رکھ سکتی تو کیا کیا جائے، تو پٹکا جو کمر میں وہ ان کی پھوپھی باندھتی تھی، انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کے کمر پہ باندھ دیا اور یوسف کو لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ تمہارے بچے نے میرا پٹکا چرایا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حکم تھا کہ جو چوری کرتا تھا اور جس کے مال کی چوری کی ہے چور کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور پھوپھی نے یہ بہانہ صرف محبت کے انداز میں بنایا تھا۔ جب چوری پکڑی گئی اور یوسف علیہ السلام کے کمر میں وہ پٹکا بندھا ہوا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو ایک مدت تک پھوپھی کے حوالے کرنا پڑا۔ بعد میں چل کر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یعقوب علیہ السلام نے تمام بیٹوں سے زیادہ محبت یوسف سے کی تو سارے بھائی ان کو لے کر کے کنویں میں ڈال کر کے آئے۔ پھر اس کے بعد مصر میں نیلامی ہوئی، غلامی کی زندگی گزری، اور پھر عزیز مصر کے دربار میں گئے اور زلیخا نے ان سے محبت کی تو ان کو قید کے حوالے کیا گیا۔ تب یوسف علیہ السلام معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں جیل کے افسر سے کہ تم یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور نہ اور بڑی مصیبت میرے اوپر آئے گی۔ خیر یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، 2 قیدی ان کے ساتھ بھی تھے جن کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے شراب میں یا کھانے میں زہر ملا کر بادشاہ کو دیا، مگر چونکہ وہ ہندوستان کی عدالت تو تھی نہیں کہ فیصلے کے لیے صبر ایوب اور عمر نوح چاہیے کہ انسان دنیا سے چلا جائے اس کے بعد فیصلہ ہے، وہاں تو جلدی فیصلے ہو جاتے تھے، تو انہوں نے بہت جلدی ایک خواب بھی دیکھ لیا اور یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے اور ان کی گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ یہ بڑا ذی علم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ تو بڑے نیک لوگوں میں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں روٹیوں کا ایک ٹوکرا اپنے سر پر لے کر جا رہا ہوں اور پرندے آ کر کے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر آپ ہمیں بتائیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ دائی تھے اور دائی کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی طرف بندوں کو بلانا، تو یوسف علیہ السلام نے 2 کام پہلے کیے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے۔ سب سے پہلے ان کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور مجھے نبوت مل چکی ہے، اور میری نبوت پر معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تمہارے پاس جیل میں کھانا نہیں آتا، اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ آج تمہارے دوپہر میں کیا کھانا آئے گا۔ یہ میں اسی علم سے بتا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے دیا۔ معلوم ہوا کہ کسی انسان کے سامنے کوئی دعوت پیش کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کے خاطر اگر اپنے کچھ کمالات کا ذکر کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ مطلب میں اس پوسٹ پر فائز ہوں، مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اور میں آپ کو اس دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی یہاں شیخی بگاڑنا مقصود نہیں ہوتا،
بلکہ سامنے والے پر اپنی بات کا اثر زیادہ ہو. اس وجہ سے اپنی اگر پوزیشن اچھی پوزیشن کا تذکرہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یا یوسف علیہ السلام نے کہا میں تم کو بتلا دیتا ہوں کھانا آنے سے پہلے کہ کھانا کیا آئے گا. یہ میرے رب کی طرف سے معجزہ ہے جو میری نبوت پر دلیل ہے. دوسری بات، یوسف علیہ السلام نے ان کو بہترین انداز میں توحید کی دعوت دی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسی ملت کو خیر بات کہہ چکا ہوں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے تو اپنے باپ داداؤں کی ملت کا اتباع کیا ہے جو ایک رب کو ماننے والے تھے. لہذا تمہاری جو ملت ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والی ہے وہ ملت صحیح نہیں. اور کتنے بہترین انداز میں ایک دعوت بھی دی اور بہترین انداز میں اس کو سمجھایا بھی. یا صاحبی السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں تم بتاؤ کہ ایک رب بہتر ہے یا متعدد رب ہو وہ بہتر ہے. یہاں تو ایک رب کو سجدہ کرنا مشکل ہے، اگر چند خدا ہو جائے تو کتنوں کو سجدہ کریں گے. دوسری جگہ پر توحید کو بہترین انداز میں قرآن میں سمجھایا ہے کہ غلام کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کا ایک ہی آقا ہو، یا یہ بہتر ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ آقا ہو، کیونکہ ہر آقا کا مزاج الگ ہے، ہر آقا کا کھانا الگ ہے، ہر ایک کی پسند الگ ہے. اب غلام کس کا خیال رکھے گا؟ اور ایک آقا ہے تو آسانی سے خدمت کر سکتا ہے. اتنے بہترین انداز میں ان کو سمجھایا اور اس کے بعد تعین کیے بغیر یہ کہا کہ تم میں سے ایک رہا ہوگا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے کا اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ انجام دے گا، اور دوسرا اس کا قصور ثابت ہو جائے گا، سولی پر اس کو لٹکایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے گوشت کو پرندے آ کر کے نوچیں گے. لیکن تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اپنے خواب سے سمجھ گئے تھے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے جب یہ خواب کی تعبیر انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، بس ایسے ہی تمہارے سامنے بیان کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو خواب کی تعبیر میں نے دے دی ہے اب وہ واقع ہو کر رہے گی. انا نراک من المحسنین، خواب انہوں نے جن کے سامنے بیان کیا ان کو وہ نیک سمجھ رہے تھے. معلوم ہوا خواب بھی اچھے آدمی کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو اپنے حق میں خیر کا ہو. دوسری بات، بلا وجہ خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. آج پیری مرید جو غلط راستے پر چلی گئی ہے اس میں بس یہ خوابوں کا سلسلہ ہے. حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمہ اللہ تعالی 50 سال تک بخاری پڑھائی، صرف کتابوں سے انہوں نے شادی کر لی تھی، پوری زندگی نکاح نہیں کیا. 50 سال تک بخاری شریف پڑھائی. جب ان کا گجرات کا دورہ تھا آخر عمر میں تو ایک صاحب ان کے سامنے آ کر کہنے لگے حضرت میں نے تو کچھ خواب میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو حضرت فرمانے لگے بیداری کی بات کیجئے، خواب کی بات نہ کریں، کیونکہ شریعت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. آج کل زیادہ رجحان خواب کے پیچھے ہے، میں نے یہ خواب دیکھا تو کیا ہوگا، یہ خواب دیکھا تو کیا ہوگا. تو بہت سارے جھوٹے خواب کے بیان کر دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ خواب تو سچا ہوتا ہے مگر ایسے آدمی کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو خیر خواہ نہیں ہوتا یا خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا، جس کی بنا پر وہ جو خواب کی تعبیر دے دیتا کہ وہ واقع ہو کر رہ جاتی اور انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے. یہاں یہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے خواب کی تعبیر دے دی ہے، اب یہ واقع ہو کر رہے گی. یوسف علیہ السلام کو ان دو میں سے جس کی رہائی کا یقین تھا اس سے بلا کر کے کہا کہ جب تمہاری رہائی ہو جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی تذکرہ کر لینا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں ہے، اس کے متعلق بھی کچھ سنوائی ہونی چاہیے. یا یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کے ذریعے اپنے چھٹکارے کا سہارا لیا، حالانکہ وہ تو وقت کے نبی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ دعا کر سکتے تھے. معلوم ہوا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کسی سے مادی مدد لینا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین توکل ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسباب جمع کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے. بہت سارے لوگ توکل کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، صرف جا کر اللہ سے دعا کرو کام ہو جائے گا. زمینی سطح پر کوئی اسباب نہیں. ایک صاحب آئے بزرگ کے پاس، حضرت اولاد کے لیے دعا کیجیے. بیچارے سال ہر سال تک دعا کرتے رہے مگر اس کو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے.
حضرت نے ایک مرتبہ اتفاق سے پوچھ لیا بیٹا شادی بھی کی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں حضرت میں نے شادی تو نہیں کی لیکن آپ سے دعا کرا رہا ہوں کہ اولاد مل جائے۔ کیسے اولاد ہوگی؟ تو حضرت نے کہا اس کے سر پر جوتے بجاؤ، یہ توکل کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو توکل کا مطلب یہ اسباب اپناؤ اور بھروسہ اللہ پر کرو کہ اگر اللہ چاہے تو ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ناکام کر سکتا ہے، اور اگر اسباب نہیں ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے اسباب جمع ہو سکتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کرو کہ اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کامیاب کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اس اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو یا اس کو چھوڑے رکھو، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جتنے اسباب اپنا سکتے اپنانا ضروری ہے۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، ایک تالا لگا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ اس گھر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہے توکل۔ بالکل کھلا رکھ کر کے جانا کہ اللہ حفاظت کرے گا، یہ بھی توکل کے خلاف ہے، اور ایک تالے کے بجائے 3 تالے مار کر کے جانا یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بارڈر ہے، صرف ذی علم آدمی ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ توکل کیا ہے۔ تو دونوں طرف گلو ہو رہا ہے، خیر ان کو بچنا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے یہ سبق ملا، مگر چونکہ مقام نبوت پر فائز تھے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا وقت کا نبی معمولی سبب کی طرف بھی متوجہ ہو، اس لیے یوسف علیہ السلام کو اس درخواست کی بنا پر 20 سنین، قرآن نے متعین نہیں کیا کہ کتنے سال رہے، مگر اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے مزید 7 سال ان کو قید میں رہنا پڑا۔ اور وہ تو گیا بادشاہ کے پاس، رہا ہو گیا تھا، مگر اس کو وہ بات ہی یاد نہیں آئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرے۔ خیر اوپر سے پوری پلاننگ ہو رہی تھی، بعد میں چل کر بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا کہ اس کے وزراء میں کوئی اس خواب کی تعبیر ہی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہ جو قیدی رہا ہو کر گیا تھا، اس کے دماغ پر کسی چیز نے دستک دی اور اچانک یاد آیا کہ میری خواب کی تعبیر جس نے دی تھی وہ تو قید میں ہے اور اتنا اچھا آدمی ہے۔ بادشاہ سے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں جیل میں جا کر اس کی ملاقات کروں اور خواب سے اس کی تعبیر معلوم کروں۔ وہ دوڑتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی کیا تعبیر بتائی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اس پر بات ہو۔ دوسرے نمبر پر جو بات کہنی ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ بہت سی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا ختم نبوت، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور ہر گوشے دماغ میں گردش کر رہے ہیں کس پر بات کروں اور کس کو چھوڑوں۔ آیا اس عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی کتنی آیت ہے جن سے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے؟ احادیث کتنی ہے جس سے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو پیشن گوئی فرمائی ہے کہ 30 جھوٹے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بواسیر کی بیماری کی وجہ سے اتنے نڈال ہو چکے تھے کہ گویا جسم میں صرف آدھی جان بچی ہے، اتنے خطرناک بیمار تھے، لیکن باولپور میں یہی قادیانیت کے عقیدے کے متعلق جو مسئلہ چل رہا تھا تو حضرت صرف وہاں شہادت دینے کے لیے کہ قادیانی کافر ہے سفر کر کے وہاں باولپور گئے اور جمعہ کی نماز ایک مسجد کے اندر ادا کی، اور حضرت نے پھر وہاں خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس وقت سخت بیمار ہوں، جسم میں صرف نصف جان بچی ہے اور آخرت میں نجات کے لیے میرے پاس کوئی عمل مجھے نظر نہیں آ رہا، بس میں سفر کر کے یہاں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف خاص خاتم النبیین یعنی آپ کا آخری نبی ہونا ہے، اس کا مسئلہ چل رہا ہے تو میں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے تعاون پر میری مغفرت ہو جائے۔ اگر میں زندگی کے اندر یہ کام بھی نہ کر سکوں تو گلی کا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ 6 مہینے تک رات میں نہیں سوئے جب قادیانیت ہندوستان میں سر اٹھا رہا تھا۔ ختم نبوت کا مطلب خاتم النبیین، ایک خاتم اور ایک خاتم، دونوں لفظ صحیح ہیں۔ ایک لفظ کے معنی ہے جو انگوٹھی پہن کر بادشاہ
مہر لگاتے تھے کسی چیز پر، اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ اور خاتم کے معنی ہے قوم کا آخری شخص، انبیاء کی جماعت کا آخری شخص۔ جب کسی تھیلی پر کوئی چیز پیک کرنے کے بعد آج بھی جب مہر لگائی جاتی ہے تو اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی چیز نکل نہیں سکتی اور اندر کی چیز نکل نہیں سکتی اور باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص اپنا پارسل لینے کے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مہر اس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ لے نہیں سکتا، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سامان کے ساتھ کچھ کھلواڑ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ پہلے پارے کے دوسرے صفحے میں کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کچھ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ دل کا کفر باہر نکل نہیں رہا ہے اور باہر کے اسلام کی ہدایت اندر جا نہیں رہی، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو نبوت کا کچھ حصہ جو انبیاء کو ملا ہے اس حصے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے اس ختم نبوت کے ذریعے آپ نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان انبیاء میں سے کوئی نبی بن کر آپ کے بعد آ نہیں سکتا اور اس نبوت کی تھیلی کے اندر کوئی اور نبی گھس نہیں سکتا، یہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں ہے مگر اس کا بہت لمبا مطلب ہے اور وقت ابھی بہت تیزی سے جا رہا ہے، خیر اس کی تفصیل جاننے کے بجائے قرآن کریم کے پہلے صفحے کی جو آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی لوگ وہ ہیں جو آپ پر، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مگر قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر بھی ایمان لائیں گے۔ ایسا مضمون قرآن کریم میں 30 جگہ پر ہے، مگر کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پر ایمان لائیں گے، آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر ایمان لائیں گے اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر بھی ایمان لائیں گے۔ اگر انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا تو یہ قرآن کریم میں کہا جاتا کہ آپ کے بعد بھی جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن کریم کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ اگر پہلی آیت جو 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پر ہے اس کا اگر میں کھول کر تذکرہ کروں تو کم سے کم 7 ہفتے اس پر جا سکتے ہیں، پورا بیان صرف، اور 100 آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے۔ اگر اس تفصیل میں جائیں گے تو کتنا وقت لگے گا۔ احادیث میں سے 200 احادیث ایسی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ اب کوئی بچا نہیں ہے کہ جو نبی بن کر آئے، تو جو نبی بن کر کے گزر گئے تھے انہی افراد میں سے کسی کو لایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ جو فتنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ اسود عنسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کرنے کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میرے جانے کے بعد میری امت میں 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمان اس سے دلیل معلوم کر رہا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو نعوذ باللہ اس کے بھی دائرے ایمان سے نکل جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، تو اس سے دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا ہو بھی سکتا ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا ہی قرار دو۔ بلکہ فرعون سے بھی خطرناک فتنہ اور خطرناک کفر یہ مسیلمہ قادیان کا بھی ہے، کیونکہ فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک کم عقل انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک انسان اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، اور یہ انسان تو ہگنے مدنے کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، یہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی بھی انسان ہے اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی انسان ہے، جس کی وجہ سے التباس ہو سکتا ہے اور اس کو ہزاروں لاکھوں کا گیرو مل سکتا ہے۔ تو ایک گمراہ ہوا تو کئی ہزاروں لاکھوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ شروع ہوا تھا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد خالد بن ولید جن کا لقب تھا سیف اللہ، کئی صحابہ کرام کو فوراً اس کی سر کوبی کے لیے بھیجا تھا، جائے مسیلمہ کذاب کا سر کاٹ کر کے لائے۔ صحابہ نکلے تھے، جنگ یمامہ پیش آئی، اس وقت مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40,000 نوجوان جو اس کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے 40,000 تھے، اور خالد بن ولید کی جنگ کے نتیجے میں 28,000 مارے گئے تھے، اور اس میں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ باقی جتنے بچے تھے وہ سارے سرنڈر ہو گئے، بالکل توقف نہیں کیا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اللہ نے ان کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیا، مگر ایک وقت وہ آیا کہ انگریزوں نے اپنا نبی یہاں ہندوستان میں بھیجا تھا، وہ ہیں غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد، غلام مرتضیٰ، گل محمد، عطا محمد، یہ اس کا پورا نسب ہے۔ عسکر کو اس کا کیریکٹر، اس کے کیریکٹر پر اگر بات کریں گے تو بہت لمبا وقت جائے گا۔ خیر، انگریزوں کا یہ نبی ہے، ایک غیر مسلم کو پکڑ کر کے اس نے یہ کہا کہ میں اس زمانے کا آخری نبی ہوں، تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ کمینے، جو سچے نبی آخری نبی بن کر آئے ہیں ان کو میں نہیں مانتا تو جھوٹے نبی کو کیسے مانوں گا۔ خیر، یہ بہت خطرناک فتنہ آج اس کے چھوٹے چھوٹے مینڈک مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے نام سے یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر بہت اچھی طرح قابض ہو چکے ہیں۔ پورا اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں کے لوگ بھی پورا سپورٹ کر رہے ہیں، دیہاتوں تک انہوں نے جال بچھا لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بچانے کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے لیے زندہ رہنا ہی بیکار ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں شریک ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات میں کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے آخری نبوت میں کوئی پارٹنر بن جائے، اس کو بھی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی نبوت کو تسلیم کرے وہ بھی کافر۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے زبردست یہ شاگرد تھے، اور انہوں نے حق ادا کر دیا تھا۔ عرب ان کے سامنے عربی بولنے سے ڈرتے تھے، اتنے زبردست تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری شریف کی 12 سے 14 جلدوں میں یہ کتاب ہے، عربی میں ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا یہ جملہ اس میں اتنی مرتبہ آیا ہے، بس وہ دیکھنے کے لیے ایک دن میں 1000 صفحے پڑھ لیتے تھے عربی میں، اور اتنی زبردست کتابیں لکھی ہیں۔ خیر، پڑوسی ملک میں جب قادیانوں نے سر اٹھایا اور عدالت میں مسئلہ چل رہا تھا تو پورے ملک گیر یہ تحریک چل رہی تھی۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، جوانی کا وقت تھا ان کا، اور ان کے ساتھ تحریک میں جڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں، پورے ملک لیول پر یہ دورے ہو رہے تھے۔ حضرت فرماتے مفتی تقی عثمانی صاحب کہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ہم تو جوان تھے۔ رات میں 2-2 بجے پورے پروگرام کرنے کے بعد ہم فارغ ہوتے تھے، ہم تو بستر پر جانے کے بعد پہلے سو جاتے تھے، دعا بھی یاد نہیں آتی تھی۔ 2 بجے سونے کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ 3:30 بجے اٹھ کر مولانا بن نوری اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو میرے زندہ رہتے ہوئے کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا بن نوری فرماتے تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف کہ آپ امت کے لیے اتنے تڑپتے تھے کہ آپ کی دل سے، سینے سے ایسی آواز آتی تھی جو گویا ہانڈی میں جب پانی ابل رہا ہوتا ہے، بس وہ آواز 3:30 بجے ہم ان سے سنتے تھے۔ اس وقت میں نے یقین کر لیا کہ یا اللہ یہ تحریک ایسے لوگوں کی موجودگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی، اور واقعتاً وہ مقدمہ بھی حضرت نے لڑا اور وہاں ان کو کامیابی میں ملی۔ لیکن آج ہندوستان میں کئی جگہوں پر یہ فتنہ پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، چونکہ مالی سپورٹ پورا ان کے ساتھ ہے، اور آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بس چند کوڑیوں میں ہم لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ملک کی ایک زبردست شخصیت حضرت مولانا عبد القوی صاحب، جو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں، بڑی زبردست شخصیت ہے۔ اس وقت آپ علماء کرام کی زبردست قدر کر لیں۔ جن ملکوں میں فتنہ آیا ہے اور علماء کرام نہیں رہے وہ تو بہت آسانی سے ختم ہو گئے، اسپین کی تاریخ ہم سب کے سامنے گئے، مگر ہندوستان کے علماء کیسے بھی ہو مگر بہت حساس ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام پوری حساسیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔
ہاں بس بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک طبقے کی طرف سے ایسے علماء کو ایسی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں کہ مسلم مخالف تنظیم بھی وہ تکلیفیں نہیں پہنچا رہی ہیں۔ بس ایسے لوگوں کی ہم قدر کریں، ایسے لوگوں کے بیانوں میں جا کر کے ہم شریک ہو، تاکہ کچھ ہدایت ہمیں بھی مل جائے اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو۔ الحمدللہ یہ پروگرام ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے۔ نئی زندگی میں مسجد اقصیٰ میں سنیچر کے دن عمومی پروگرام ہے، مغرب کے بعد مسجد اقصیٰ میں مغرب کے بعد عمومی پروگرام ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور حضرت ہی کا بیان ہوگا۔ سارے حضرات پہنچے، یہ فتنہ شکیلیت کیا ہے اور یہ قادیانیت فتنہ کیا ہے، اس سے ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔